کی ورنہ تو کتب حدیث بری پڑی ہیں۔ اب سنیے آخر میں ایصال ثواب کے جائز طریقے کیا ہیں اور ان میں افراط و تفرید کیا ہے، یعنی کس طرح ایصال ثواب کرنا چاہیے اور کس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ پہلا ایصال ثواب کا جو صحیح طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص فوت ہو جائے تو 3 دن تک اس کے سو کے لیے بیٹھو۔ 3 دن تک تعزیت کرنا یہ سنت ہے، بیٹھنا بھی سنت ہے۔ دلیل اس کی سن لیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن رواحہ، یہ تینوں حضور کے صحابی جنگ میں شہید ہوئے۔ جب حضور کو اس کی اطلاع ملی تو کہتی ہیں کہ حضور مسجد نبوی شریف کے اندر آپ تعزیت کے لیے تشریف فرما ہو گئے، اور صحابہ آتے اور آپ حضور کے صحابہ کی حضور سے تعزیت کرتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ میرے آقا کے چہرہ انور کے اوپر پریشانی کے آثار تھے، کیونکہ تینوں صحابہ بڑے عظیم تھے صحابی، تو حضور پریشان تھے۔ میں دروازے کے شگاف سے میں نے دیکھا میرے پیارے کریم آقا کے چہرہ انور پر پریشانی کے آثار ہے۔ اس سے پتہ چلا 3 دن تک کسی بھی شخص کے فوت ہونے کے بعد تعزیت کرنا بھی سنت ہے، اور 3 دن تک وہاں بیٹھنا، ایصال ثواب کرنا یہ بھی سنت ہے۔ ہمارے ہاں چلے وہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ ہمارے ہاں جو طریقہ وہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے جو صحیح طریقے وہ سن لیں۔ دوسرا ایصال ثواب کا جو صحیح طریقہ ہے، بلکہ ہمارے ہاں طریقہ کیا ہے جی کہ آج میت کو دفن کیا، کل ختم کل دعا کے فارغ ہو گئے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں بھائی، یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ 3 دن تک بیٹھو، تعزیت 3 دن تک ہے، لیکن آج ہم اتنے مصروف ہو گئے، ہم ایک رات گزارتے ہیں، اگلے دن ختم دعا اور جاؤ۔ یہ طریقہ کہاں سے لیا آپ نے؟ سنت تو یہ نہیں ہے۔ 3 دن تک بیٹھو، قرآن خوانی کرو، صدقہ و خیرات کرو، اور پھر 3 دن کے بعد دعا کر کے فارغ ہو جاؤ۔ دوسرا ایصال ثواب کا طریقہ جو صحیح ہے وہ بھی سن لیں۔ وہ کیا ہے کہ میت کے دفن کے 7ویں دن تک بھی اس کو ایصال ثواب کرنا جائز، 3 دن تک ایصال ثواب کرنا چاہیے، پھر 10ویں تک بھی جائز۔ جمعرات کو بھی کئی لوگ میت کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ روایات میں آیا جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں، اور جن کو ایصال ثواب کیا جائے وہ روحیں خوش ہوتی ہیں۔ مردوں کی روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں تاکہ کوئی ہمیں ایصال ثواب کرے۔ اگر ان کو ایصال ثواب کیا جائے جمعرات کے دن خاص طور پہ میتیں خوش ہوتی ہیں، یہ بھی روایات میں موجود ہے۔ لہذا 7واں بھی جائز، کل بھی جائز، 10واں بھی جائز، اسی طرح چہلم بھی جائز ہے، وہ طریقہ بھی صحیح ہے۔ یہ تیسرا طریقہ ہے جو جائز طریقہ ہے ایصال ثواب کا۔ بعض لوگ اپنے عزیزوں کے لیے، فوت شدگان کے لیے اور بزرگان دین کے لیے بھی چیلم کا ختم، چیلم کی محفل ہوتی ہے، جو بالکل جائز ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی 40ویں دن ہی چیلم جائز ہوگا، آگے پیچھے جائز نہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ چیلم 40ویں دن کریں تب بھی جائز، 35ویں دن کریں تب بھی، مہینے کی بات کریں تب بھی، 2 کے بعد تب بھی، لیکن ہاں 40ویں دن کریں گی تو اس کی برکت ہوگی اپنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 40ویں کو کئی نسبتیں حاصل ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں ذکر ہے کہ 40 دن اللہ نے آپ کو کوہ طور پہ رکھا، اور پھر اللہ نے آپ کو تورات عطا کی۔ یہ وجہ ہے، حضور نے 40 دن تک آپ نے غار حرا میں اعتکاف کیا۔ محدثین نے بھی 40 احادیث کے نام سے کتابیں چھاپی ہوئی ہیں، چیلم اور 40 امام نووی جو شارح صحیح مسلم میں آپ کی کتاب ہے، 40 کے نام سے، جس میں 40 احادیث آپ نے بیان کی ہیں، تو 40 کا عدد بڑا خاص ہے۔ اگر 40ویں کے اوپر آپ ایصال ثواب کریں بالکل جائز ہے، اچھی بات ہے۔ یہ تھے 3 جائز طریقے۔ اب یہ بھی سن لیں کہ ہم نے ایسے طریقے بنا لیے ہیں جو جائز نہیں ہیں۔ میرا حق ہے، بلکہ میرے اوپر فرض ہے میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، اور آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ صحیح بات کو مانیں اور اس پہ عمل کریں۔ تو سن لیں، آج ہم نے ان جائز طریقوں کے اندر افراط و تفرید کر لی ہے، یہ میں درد دل آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں، دیکھیں اسلام کے اندر افراد بھی منع ہے، افراد کا منع زیادتی کرنا، غلو کرنا، اور اسلام کے اندر تفرید بھی منع ہے، کمی کرنا۔
اسلام دین اعتدال ہے، حضور کی امت وسط ہے۔ قرآن نے بیان کیا جس کام میں بھی زیادتی ہوگی وہ بھی جائز نہیں ہوگا، جس کام میں کمی ہوگی وہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ آج بعض لوگ تو ایسے ہیں جو بالکل کہتے ہیں ایصال ثواب جائز ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں، ثبوت ہی نہیں، کسی کا عمل کسی کو فائدہ نہیں دیتا۔ معتزلہ کا مسلک یہ تھا اور آج کئی لوگ اس کے پیروکار ہیں۔ یہ کمی کرنا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی گمراہی ہے۔ اور ہم اہل سنت و جماعت سنیوں، آپ نے غور سے سننا ہے، ہم بھی ایصال ثواب کے اندر زیادتی کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا، ہوتا یوں ہے آج میت کو دفن کیا، اگلے دن ختم کل کرواؤ اور بھاگ جاؤ، اپنے کام پہ جاؤ، یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ میں نے آپ کو حضور کا فرمان سنا دیا کہ 3 دن تک تعزیت کرو، 3 دن تک میت کے بعد اپنے گھر پہ بیٹھے رہو، لیکن بیٹھ کے گپے نہ مارو، سیاسی باتیں نہ کرو، قرآن پڑھو، درود پڑھو، صدقہ و خیرات کرو۔ پورا 3 دن تک گھر والے بیٹھیں، رشتہ دار بیٹھیں، قرآن پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور تیسرے دن دعا کر کے اس کو بخش کے اٹھ جائیں۔ یہ طریقہ جائز ہے، ایک بات۔ پھر دوسرا جناب، ہمارے ہاں ہوتا یوں ہے جناب، ختم کل کے اوپر دعوت کا اہتمام، 50 دے گیں، اگر کسی کو طاقت تو 40 دے گیں، 100 دے گیں۔ یہ طریقہ کہاں سے لیا آپ نے؟ مجھے بھی بتاؤ نا ذرا، یہ طریقہ اسلام میں نہیں ہے۔ اور پھر 40 دیگیں پکا دیں اور اپنے مالداروں کو بلا لیا، رشتہ داروں کو کھلا دیا اور کہا جی اس کا ثواب ہوگا۔ کیا ثواب ہوگا؟ یہ طریقہ نہیں جائز۔ طریقہ یہ ہے، یہ مسئلہ سن لیں، ایصال ثواب دعوت نہیں ہوتی، ایصال ثواب کو دعوت کی شکل دینا حرام ہے۔ علماء نے لکھا ہوا ہے ایصال ثواب صدقہ و خیرات ہوتا ہے، یہ امیروں کا حق ہے ہی نہیں کہ وہ کھائیں، یہ غریبوں کا حق ہے۔ اللہ کے بندو، ایصال ثواب کا کھانا غریبوں کا حق ہے۔ یہ جتنی میں نے حدیث پڑھی ہیں ان سے یہی واضح ہوا، صدقہ کرو، خیرات کرو۔ اور وہ ملک، وہ پاکستان جس میں اکثریت ہماری خط غربت سے بھی نیچے زندگی گزار رہی ہو، آپ جانتے ہیں ہمارے آس پاس ہر بندہ دیکھ لے ایسے سفید پوش لوگ ہیں، بیچاروں کے حالات اچھے نہیں ہیں، کسی کو بتاتے بھی نہیں، کسی سے مانگتے بھی نہیں۔ ان کو دینا چاہیے، پیشہ ور کو نہ دو۔ جا کے چیک کرو، جو غریب ہے، جو مستحق ہے، عزت دار ہے، سفید پوش ہے اور کسی سے مانگتا بھی نہیں، حالات بھی اچھے نہیں، ان کو دو گے، یہ صدقہ و خیرات ہوگا۔ مساجد کی تعمیر میں دو، یہ صدقہ و خیرات ہے۔ مدارس کی تعمیر میں دو، یہ صدقہ و خیرات ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ، یہ ایصال ثواب ہے۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ مساجد کی کمیٹیاں پریشان ہیں، ہر جگہ پہ ایسے ہی ہے۔ کمیٹیاں کہتی ہیں جی ہمارے وسائل کم ہیں، اخراجات زیادہ، کہاں سے پورے کریں؟ وہ بیچارے ٹھیک کہتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا جو آپ نے 5 لاکھ روپیہ کھانے کے اوپر لگا دیا، اگر وہی 5 لاکھ روپیہ مسجد کی تعمیر میں دے دیتے کتنا اچھا ہوتا؟ یہ صدقہ و خیرات ہے۔ اگر وہی 5 لاکھ روپیہ مدرسے میں دے دیتے، میں ایسے جامعات کو جانتا ہوں، مدارس اہل سنت ہیں جہاں سے علماء تیار ہوتے ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بیان کرتا ہوں، یہ میرا کمال نہیں، حضور ضیاء الامت کا کمال ہے۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کا فیضان ہے، جہاں سے میں نے سیکھا، میں آپ کو سکھا رہا ہوں۔ اس طرح کے ہزاروں مدارس ہیں، سنیوں کے اندر سینکڑوں ہیں جو فی سبیل اللہ علم دین کو پھیلا رہے ہیں۔ کاش ہم ان کو ایصال ثواب کے طور پہ پیسے بھیجیں، یہ صدقہ ہوگا۔ ہم غریبوں کو کھلائیں، یہ ایصال ثواب ہوگا۔ دعوت پکا لی، مالداروں کو بلا لیا اور جناب 50 دیگیں پکا لی، یہ کوئی ایصال ثواب کا طریقہ، سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا، اور یہ اس لیے بتاتا ہوں آپ کو شوق پیدا ہو۔ ہمارے ملک صدیق صاحب نے، میں کسی کی خوشامد کا قائل نہیں ہوں لیکن حق بات کرنی چاہیے، اس میں میرے بھائی نے، آپ جانتے ہیں، مکان خریدا، اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے وقف کیا، یہ ایصال ثواب ہے۔ قیامت تک خدا کا گھر رہے گا، ہمارے اس بھائی کو ثواب جاتا رہے گا۔ یہ طریقے ہیں، کاش ہم ان کے اوپر غور کریں۔ میں نے بعض جگہوں پہ ایسا بھی دیکھا ہے، جب کوئی شخص فوت ہوا، وہ اپنے حسب توفیق
مسجد کی تعمیر میں آ کے 10,000 روپیہ 20,000 روپیہ جتنی طاقت ہوتی ہے مسجد کی تعمیر میں دیتے ہیں، یہ ایصال ثواب ہے۔ مسجد کا بل پورا نہ ہو، مسجد کے خراجات زیادہ ہوں، آپ سب جانتے ہیں مہنگائی کتنی زیادہ، ہر بندہ پریشان ہے، مسجد کی کمیٹی پریشان ہو جائے اور ہم وہاں پیسہ نہ دیں، 40 دیگیں پکا کے 5 لاکھ 10 لاکھ ضائع کر دیں، وہ ایصال ثواب نہیں۔ مسجد میں دو، مدرسے میں دو، غریب کو دو، یہ ایصال ثواب ہے۔ تو میرا حق تھا آپ کو صحیح بات کرنا۔ ہاں اچھا یہ بھی جناب سن لیں، امام مسجد کو بھی کھانا نہ دیا جائے، یہ مسئلہ بھی ہے۔ امام و خطیب کا بھی حق نہیں ختم کا کھانا کھائے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، دوبارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایصال ثواب کا کھانا مجھے بھی نہ بھیجا جائے، میرے اوپر اللہ کا کرم ہے، جو رب مجھے پورا سال دے رہا ہے وہ پھر بھی دے گا، یہ کھانا غریبوں کو دیا جائے، غریبوں کو بھیجیں۔ ہم کیا کرتے ہیں نا، کپڑے اٹھائے، فروٹ اٹھایا، امام صاحب کو دے آئے اور سمجھے اس نے جنازہ پڑھایا تھا، اس نے ہمارے عزیز کا ختم پڑھا، یہ اس کا معاوضہ ہو گیا، یہ غلط بات ہے۔ امام کو چاہیے اللہ کی رضا کے لیے جنازہ پڑھائے، اللہ کی رضا کے لیے دعا پڑھائے۔ اور ایک مسئلہ اور بھی سن لو، ٹائم آپ کا زیادہ ہے لیکن اس لیے باتیں بھی عام ہیں اور آپ کے اوپر مجھے افسوس بھی ہے، آپ ٹائم پہ نہیں آتے، اس لیے میں بالکل مجھے پتہ ہے وقت کا، اگر آپ وقت پہ آئیں انشاءاللہ 1 منٹ بھی اوپر نہیں ہوگا، جب آپ وقت پہ نہیں آئیں گے تو اگر 2-4 منٹ زیادہ ہو جائیں میرے خیال کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور طریقہ جناب، مدارس سے بچوں کو بلوا لیا، خود قرآن نہیں پڑھتے ہم، مدارس سے بچے بلوائے اور ان کو پیسے دے کے قرآن پڑھایا، یہ بھی جائز نہیں ہے، پیسے دے کے قرآن پڑھانا حرام ہے، باپ آپ کا ہے، ماں آپ کی ہے، غیر کو آپ نے کیوں بلایا؟ ہاں بچے بلائیں، اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھیں، پیسوں کے لیے نہ پڑھیں۔ آپ کو چاہیے آپ اپنے گھر میں قرآن خوانی کریں، یہ کیا ہوا کسی جگہ گئے 40 قرآن جمع کیے، اس سے اچھا ہے خود قرآن پڑھو، قرآن خود جیسے آپ نے اپنے ماں باپ کو قرآن پڑھ کے بخشنا ہے، کسی غیر نے اتنی محبت سے قرآن نہیں پڑھنا۔ تو ذات محترم کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اللہ ہمیں ایصال ثواب جو صحیح طریقہ ہے، جائز طریقہ، اس کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔